السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم رمضان کے روزوں کے بارے میں جو ہمیں دلچسپ معلومات ملی ہے، جو روزوں کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، جس سے کہ آپ بھی روزے رکھنے سے نہ گھبرائیں اور روزے رکھنے سے آپ کی صحت میں کس طریقے کا بدلاؤ ہوگا، اس کی جانکاری آپ کو حاصل ہو جائیں گی، جس سے کہ آپ اپنے شریر کو چست تندرست بنا سکتے ہیں۔ ہم اکثر ڈرتے ہیں کہ روزے رکھنے سے ہمیں کچھ اور دوسری بیماری نہ ہو جائے، بلکہ جس طرح کسی مشین کو اگر ہم آئلنگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی طریقے سے چلتا ہے، اسی طرح روزہ بھی ہمارے شریر کو ایک آئل گریس کرتا ہے۔ جس طرح کوئی مشین دوبارہ سے اچھی طریقے سے آئلنگ کرنے کے بعد، اسی طرح سال بھر میں رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، اس میں ہمارے شریر کو پوری طریقے سے آئلنگ کی جاتی ہے، اور وہ کس طریقے سے ہوتی ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ دیکھیے، پہلے 2 روزے جو ہوتے ہیں، پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے خطرناک اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، نسیں جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے کے نتیجے میں سر درد، سر کا چکرانا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم تیسرے روزے سے 7ویں روزے تک رکھتے ہیں، اس وقت ہمارے شریر میں جو تبدیلی ہوتی ہے، وہ جسم کی چربی ٹوٹ کر شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں چمڑی ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا ہاضمہ سسٹم چھٹی مناتا ہے۔ خون کے سفید جرثومے میں وائٹ بلڈ سیل اور امیونٹی میں بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے روزے داروں کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیفیں ہوں، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آنتوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 7ویں روزے کے بعد جب ہم 8ویں سے 15ویں روزے تک روزے رکھتے ہیں، اس وقت آپ پہلے سے چست محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر بھی سست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی چوٹ یا زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا جسم اپنے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جن کو عام طور سے کیمو تھراپی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سیلز میں پرانی بیماریوں اور درد کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ناڑیوں اور ٹانگوں میں تناؤ اسی عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، جو امیونٹی کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ سیندا نمک کے غرارے نسوں کی اکڑن کا بہترین علاج ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم 16ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تک جاتے ہیں، جسم پوری طرح بھوک کا اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو چست، پاک اور جوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، ہاضمے کی سسٹم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم میں فالتو چربی اور خراب مادے نکل چکے ہوتے ہیں، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ
اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا جسے بے شک ہمارے خالق نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا ہے، مگر دیکھیے اس کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شک اللہ نہایت ہی رحم والا ہے۔